میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کوئی پیر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہیں, کیا نام ہے ان کا, خواجہ مخدوم اشرف کی اولاد ہیں. پیر صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بادشاہوں کی طرح, اور پبلک ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے چل رہی ہے, ہاتھ میں لاٹھی لیے ہیں. پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے وراجمان ہیں, اوپر سے عورتیں ویڈیو بنا رہی ہیں, مرد ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ ڈھونگ, یہ 420، یہ حرام خوری، یہ مکاری، یہ دین کے اندر نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ اس کو آپ عزت کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی ان پیروں کی. ویڈیوز موجود ہیں. یہ مزاروں پہ رہنے والے جو سو کالڈ پیر اور مجاور ہوتے ہیں, ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ فجر کی نماز میں کیا رکعت نماز ہے. ان کی اوقات اتنی, ان سے پوچھو فجر کی نماز میں کیا رکعت, یہ نماز تک رکعت کی تعداد نہیں بتا پائیں گے, نماز کا طریقہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ پیر پرست, یہ قبر پرست, یہ پیڑوں کی عبادت کرنے والے, یہ درختوں کی عبادت کرنے والے, یہ پیروں کے آگے جھکنے والے, ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں برباد ہو جائیں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، لوہتا کے بعض نوجوان برابر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، اور کافی عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ میں جمعہ کے لیے وقت نکالوں. میں اپنی مصروفیات اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے آج وقت ملا اور میں لوہتا کی اس مسجد میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوں. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت جو بالکل لاسٹ کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 281 نمبر کی آیت ہے، یعنی لاسٹ سے 5 آیتوں کے پہلے یہ آیت ہے. اچھا، اس آیت کی ایک خاص بات اور بھی ہے. یہ آیت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی لاسٹ آیت ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی آیت نہیں اتری.
اس آیت کے اترنے کے بعد 8 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ آیت ہمیں قیامت کے دن کا ایک منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. دنیا کے ہر ملک میں ایک جوڈیشری کا سسٹم ہوتا ہے, ایک نیائے ویوستھا ہوتی ہے, ایک عدالت کا سسٹم ہوتا ہے. یہ عدالت کا سسٹم کیوں بنتا ہے؟ یہ اس لیے بنتا ہے تاکہ اپرادھی اپرادھ کر کے بچ نہ جائے, اپرادھی کو اس کے اپرادھ کی سزا ملے, مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جوڈیشری سسٹم ہے, یہ جو نیائے ویوستھا ہے ہماری, یہ بڑی بھرشٹ ہو چکی ہے. اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری جو اس ہمارے نیائے ویوستھا کے اوپر سوال اٹھاتی ہیں. تو کیا اس کائنات میں بھی جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, جو پاپ کر رہے ہیں, جو گناہ کر رہے ہیں, کیا ان مجرموں کو, ان گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی نیائے ویوستھا ہے؟ جی ہاں, ایک اللہ کا بھی سسٹم ہے انصاف کا, اللہ کی بھی ایک عدالت ہے. اب اللہ کی اس عدالت میں کیا ہوگا, یہ آئیے ذرا ہم سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی انیائے نہیں ہوگا. یہ اللہ کی عدالت ہوگی, وہاں انصاف ملے گا, وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے, اللہ کی عدالت میں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. ایک ذرہ برابر ہم نے کوئی نیکی کی ہے, اللہ کے یہاں وہ نیکی بھی ہماری برباد ہونے والی نہیں ہے. میرے ساتھی, آج جمعہ کا دن ہے, مجھے امید ہے کہ آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی اور سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن بندے کی کتاب رکھ دی جائے گی, بندے کا نام اعمال رکھا جائے گا, تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں, جو بدکار ہیں, جو گنہگار ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب نے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا, نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا, نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا, نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا, ہر عمل کو, ہر چیز کو ریکارڈ کر لیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور اے میرے بندو تم جو بھی دنیا میں عمل کرو گے اللہ کی عدالت میں تمہارے سامنے آ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا, اللہ کی عدالت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا, کسی حقدار کا حق نہیں مارا جائے گا. دنیا میں دبا لو غریبوں کو, دبا لو مزدوروں کو, دبا لو مجبوروں کو, دبا لو کمزوروں کو, قیامت کے دن کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا ہے. جس کا حق مارا ہے, جس کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس کی عزت پر حملے کیے ہیں, جس کی زمین پر قبضے کیے ہیں, جس کے مال کو لوٹا ہے, جس کے ساتھ بےایمانی کی ہے, قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, قیامت کے دن تم ضرور لوگوں کا حق ان کو دے دو گے. حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء, یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو
اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے اس کو بھی حساب دینا پڑے گا. تم تو انسان ہو, بکری کو بھی قصاص دینا پڑے گا, بکری سے بھی حساب لیا جائے گا. اچھا, دنیا کی عدالتوں میں دو چیزیں بہت چلتی ہیں, ایک رشوت چلتی ہے, ایک سورس چلتا ہے. اللہ کی عدالت میں نہ رشوت چلے گی نہ سورس چلے گی. قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے بدلے میں کام نہیں آئے گا. دنیا میں آپ کسی کی ضمانت بھی پڑ جاتے ہیں, قیامت کے دن کوئی کسی کی ضمانت نہیں پڑے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. ایم ایل اے صاحب نے فون کر دیا, منتری جی نے فون کر دیا, بچ گیا اپرادھی. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں بیٹا پھنستا ہے باپ بچا لیتا ہے, باپ پریشانی میں بیٹا بچا لیتا ہے, اولاد پریشانی میں ماں باپ آگے بڑھتے ہیں, بھائی دقت میں بھائی آگے بڑھتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا, اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. قیامت کے دن تو ہر انسان کو پہلے اپنی ٹینشن ہوگی, اپنی چنتا ہوگی, وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اچھا, دنیا میں دوست دوست کے کام آ جاتا ہے, کبھی کبھی جو کام رشتہ دار نہیں کرتے وہ دوست کر دیتے ہیں. قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں دے گی. ہاں, دنیا میں اگر تقویٰ کی بنیاد پہ, ایمان کی بنیاد پہ, توحید کی بنیاد پہ اگر دوستی ہے تو وہ تو کچھ کام دے دے گی, دنیا والی دوستی کام نہیں دے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست دوست کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن سوائے متقیوں کے. دوست دوست کے بھی کام نہیں آئیں گے اس عدالت میں. اچھا, دنیا میں پاور چلتا ہے. پاورفل آدمی جیل میں بھی اے سی کے کمرے میں سوتا ہے, جیل میں اس کی پسند کے اس کے مینو کا کھانا اس کو ملتا ہے. بڑے بڑے اپرادھی, بڑے بڑے مافیا جیلوں میں بڑے آرام سے رہتے ہیں. اللہ کی عدالت میں پاور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاور وہاں ہے کسی کا تو اللہ کا پاور ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت لگی ہوگی, اللہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم. اے میرے بندو یہ بتاؤ, دنیا میں تم بادشاہ بن گئے, منسٹر بن گئے, منتری بن گئے, دنیا میں تمہارے پاس حکومت آ گئی, اقتدار آ گیا, آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے, آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے؟ سناٹا چھا جائے گا, کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا, للہ الواحد القہار. آج پاور اگر ہے اللہ کے پاس ہے, حکومت اگر ہے اللہ کے پاس ہے, اگر ملکیت کسی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے پاس ہے. آج مالک اور مختار اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. اسی لیے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم اس میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو قیامت کے دن کا مالک. کیا مطلب؟ اللہ آج کے دن کا مالک نہیں ہے کیا؟ اللہ تو آج کا بھی مالک ہے, لیکن اللہ نے دنیا میں وقتی طور پہ لوگوں کو کچھ پاور دے رکھا ہے. کوئی منتری ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, کوئی محلے کا ذمہ دار ہے, کوئی گاؤں کا سردار ہے, کوئی مکھیا ہے, کوئی پردھان ہے, کوئی کچھ ہے. قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں کوئی بادشاہت نہیں ہوگی, سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا. اچھا, دنیا میں عدالت میں ثبوت مٹا بھی دیے جاتے ہیں, ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہو جاتی ہے, ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, آڈیو بدل دی جاتی ہے, آواز بدل دی جاتی ہے. اللہ کی عدالت میں کوئی ثبوت مٹ نہیں سکتا میرے ساتھی. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اے انسان,
تیرے سارے راز قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے. تیرے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ثبوت نہیں مٹا سکتا ہے. کیسے مٹائے گا تو ثبوت؟ دنیا کا کیمرہ لگا ہے, خراب ہو گیا, فائل ڈیلیٹ ہو گئی, کون پوچھنے جاتا ہے؟ دنیا کا کیمرہ لگا ہے, کیمرے پر کوئی کپڑا لگا کے چوری کر کے چور چلا گیا, چور پکڑ میں نہیں آیا, کیمرہ لگا ہے, چوری ہو گئی. اللہ کا کیمرہ, اللہ کا کیمرہ کبھی سوئچ آف نہیں ہو سکتا. اللہ کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے انسان, تجھے پیدا کرنے والے ہم ہیں, اور اے انسان ہمیں پتا ہے تیرے دل میں کیا کیا خیال پیدا ہوتا ہے, تیرے دل میں کیا کیا وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اور اے انسان, ہم تیری شہ رگ سے زیادہ تیرے قریب ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اے انسان, میرا کیمرہ لگا ہوا ہے تیرے اوپر, تیرے دائیں بائیں دو فرشتے ہم نے لگا دیے ہیں. تو سو جاتا ہے, فرشتے سوتے نہیں. تجھے ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, فرشتے ریسٹ نہیں کرتے. تو آرام کرتا ہے, فرشتے آرام نہیں کرتے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے انسان, دنیا میں تیرا لگایا ہوا کیمرہ صرف ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے آواز کو ریکارڈ نہ کر پائے, آواز میوٹ ہو جائے, آواز بند ہو جائے, مگر اے انسان, ہم نے جو کیمرہ لگایا ہے وہ تیرے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے. قیامت کے دن ثبوت نہیں مٹا سکتے آپ. اللہ کی عدالت میں ثبوت نہیں مٹ سکتا ہے. اچھا, دنیا میں جھوٹی گواہی بھی چلتی ہے. اپرادھی اپنے اپرادھ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹا گواہ خرید کے لے آتا ہے. قیامت کے دن جھوٹی گواہی نہیں چلے گی. انسان خود جھوٹ نہیں بول پائے گا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ منہ بند کر دے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اے انسان, آج ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے. تیرا ہاتھ آج بولے گا, تیرے پیر بولیں گے. تیرے اعمال کی, تیرے کرتوت کی گواہی تیرے ہاتھ دیں گے, تیرا پیر دے گا. کہاں تو چل کے گیا تھا, کہاں تیرا ہاتھ گیا تھا. تیرا ہاتھ بولے گا, تیرا پیر بولے گا. ان گواہوں سے آپ کیسے لڑ پائیں گے میرے بھائی؟ ہاتھ بولے گا, پیر بولے گا. قیامت کے دن آنکھیں بولیں گی, کان بولے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اللہ کی عدالت میں انسان کا کان گواہی دے گا. یہ ایئر فون لگا کے کیا سنتے تھے راتوں میں, کس سے چیٹنگ کرتے تھے, کیا باتیں کرتے تھے, یہ کیا انسٹاگرام پہ دیکھتے تھے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, یہ جو دینداری ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ جو ہماری لڑکیاں نقاب میں نکل رہی ہیں, یہ ظاہری دینداری ہے. اس ظاہری دینداری کے پیچھے ہماری قوم جو اپنا مکروہ چہرہ چھپا کے چل رہی ہے, وہ بہت افسوسناک ہے میرے بھائی. وہ انسٹاگرام پر وہ چہرہ کھلتا ہے جب مسلمان لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کو بلا کے ہوٹلوں میں زنا کرتی ہیں. وہ سوشل میڈیا پر وہ چہرہ ہمارا سامنے آتا ہے جب بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے اللہ والے وہ پائجامے کے باہر ہو جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہماری حقیقتوں کو کھول دیتا ہے. کیا سنتے ہو کان سے, کیا دیکھتے ہو آنکھوں سے, کیا ٹچ کرتے ہو انگلی سے. حتی اذا ما جاؤوہا, جب انسان قیامت کے دن آئے گا, شہید علیہم سمعہم, اس کا کان گواہی دے گا, وابصارہم, اس کی آنکھیں گواہی دیں گی, وجلودہم, اس کی چمڑی گواہی دے گی. اے اللہ, چمڑی میں کہاں مائک لگا ہے, آنکھوں پہ کہاں کیمرہ لگا ہے, کان پہ کہاں کیمرہ لگا ہے. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا, انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے, تو کیسے گواہی دے رہی ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, انسان کی چمڑی کہے گی جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا, اس نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دے دی.
اللہ اکبر، انسان کی چمڑی بولے گی۔ دنیا کی عدالت میں مجرم کی پیشی ہوئی، مجرم نہیں گیا، بہانہ کر دیا، قیامت کے دن پیشی ہوگی تو جانا پڑے گا، اور کہاں کھڑے ہونا پڑے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں، نام سنا آپ نے حضرت عدی بن حاتم کا؟ کون تھے یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ حاتم تائی بہت سخی آدمی تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا، قبیلے طے کا سردار تھا اور بڑا سخی تھا۔ سخی مطلب بہت خرچ کرنے والا، مہمان نوازی کرنے والا، کنجوس نہیں تھا۔ کنجوس کا الٹا سخی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مہمان آ جائے کانپ جاتے ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے، ارے 2 روٹی زیادہ بنانی پڑے گی، کھانا زیادہ بنانا پڑے گا۔ یہ بخیل کی نشانی ہے، یہ کنجوس کی نشانی۔ سخی وہ ہوتا ہے جس کے دسترخوان پہ لوگ آتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حاتم تائی بہت سخی تھا۔ اس کے بیٹے تھے عدی بن حاتم۔ یہ جب اسلام لائے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عدی اسلام لے آؤ، اور اے عدی یہ میرے آس پاس جو غریب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، تم زندہ رہو گے اے عدی تو وہ دن بھی دیکھو گے کہ ملک شام کا ایک شہر ہیرا ہے، وہاں سے عورت چلے گی مکہ تک آئے گی اور پیدل چلے گی، نہ کسی چور کا ڈر ہوگا نہ کسی ڈاکو کا ڈر ہوگا، وہ دور بھی تم دیکھو گے۔ حضرت عدی بن حاتم لمبی عمر پائی تھی انہوں نے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ دور انہوں نے دیکھا تھا۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لیس بینہ و بین ربہ ترجمان، اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرے گا انسان، کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوہتا کے ہیں، آپ کی اپنی ایک زبان ہے، میں علی پورہ بنارس کا ہوں، میری اپنی ایک زبان ہے، بنگلہ بولنے والے بنگالی کی اپنی زبان ہے، امریکہ کے گورے کی اپنی زبان ہے، افریقہ کے کالے کی، اللہ تعالیٰ کو تو ساری زبانیں معلوم ہیں۔ انسان جو زبان جانتا اسی زبان میں بات کرے گا، اللہ سے بات کرے گا، سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب اپنے آگے دیکھے گا تو سوائے جہنم کی آگ کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اسے صرف جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچا لو اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، قیامت کی دن اللہ کی عدالت میں مجرم اللہ کے سامنے، اگر آدمی خالی اتنا سوچ لے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جائے، انسان گناہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچ لے، اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا میں جرا ہوتی ہے عدالت میں، تم نے جرم کیوں کیا، بندہ مجرم صفائی دیتا ہے، عدالت میں جرا ہوتی ہے نا، اللہ کی عدالت میں اگر جرا ہو گئی تب تو انسان ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من حوسب عذب، قیامت کے دن جس کا حساب لیا جائے گا وہ تو برباد ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، قیامت کے دن جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں حساب لیا جائے گا تو انسان برباد ہو جائے گا، بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے حساب آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض، اے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے مجرم کا کچا چٹھا آیا اور اللہ نے نظر انداز کر دیا، اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے پوچھ تاچھ نہیں کہ، اللہ نے کہا بخش دو میرے بندے کو، جانے دو میرے بندے کو۔ اللہ کاش ان خوش نصیبوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ہماری زندگی کا کچا چٹھا اللہ کے سامنے آئے
اور اللہ نظر انداز کر دے, اللہ درگزر کر دے, اللہ معاف فرما دے. میرے بھائیوں, ہم یہی تو مانگتے ہیں نا. شب قدر میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں بھی معاف کر دے. تو حضرت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انما ذالک العرض, آسان حساب کا مطلب یہ ہے عائشہ کہ بس حساب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ نظر انداز کر دے گا. ومن نوکش یہلک, اور جس کی پوچھ تاچھ ہوگی, جس کی جرا ہوگی, جس کے عمل کا حساب کتاب ہوگا, وہ تو برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی عدالت ہوگی میرے ساتھیوں. اچھا, دنیا میں عدالتوں کے اوپر بھی عدالت ہوتی ہے. سیشن کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا, ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا, سپریم کورٹ چلے گئے. اور سپریم کورٹ نے بھی کوئی فیصلہ کر دیا تو ایک آخری موقع رہتا ہے کہ بھی راشٹرپتی سے معافی مانگ لی جائے, راشٹرپتی معاف کر سکتے ہیں. اللہ کی عدالت کے فیصلے کو کہیں اور چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ فیصلہ کر دے گا یہ جہنم میں جائے گا. جہنمی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے اللہ, ہم اقرار کرتے ہم سے غلطی ہو گئی, ہم بڑے گنہگار تھے, بڑے بدکار تھے, بڑے بد نصیب تھے, ہم گمراہ ہو گئے, ہم بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ ایک موقع اور دے دے, ایک چانس اور دے دے, ہمیں جہنم سے ایک بار نکال دے, ہم وعدہ کرتے ہم سدھر جائیں گے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اللہ کہے گا نہیں, یہ عدالت ہماری فائنل عدالت ہے, اب یہاں کا فیصلہ بدلے گا نہیں, جاؤ ذلیل ہو کر کے جہنم میں تم رہو. اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا. اچھا, وہاں جو عدالت ہوگی وہاں عمل کو تولا جائے گا. کیسے تولا جائے گا؟ سونا خریدنے جاتے ہیں آپ تو سونار جو ہوتا ہے, آپ گئے اپنی بیوی کو لے کے, بیوی نے ناک میں ایک معمولی سی نتھیا پہنی ہے, بیوی نے نتھیا اتاری, سونار کو دی, ذرا اس کا وزن کر کے بتا دیجیے. اب سونار کا ترازو جو ہے وہ سبزی بیچنے والا ترازو تو ہے نہیں, وہ سونا بیچنے والا ترازو ہے. تو سونار اپنے ترازو پہ آپ کی بیوی کی ناک کی نتھیا رکھتا ہے اور بتا دیتا ہے بھائی صاحب یہ آدھے گرام کی ہے, یہ 54 گرام کی ہے, یہ اتنے, وہ 1 ملی گرام کا بھی وزن بتا دیتا ہے. سونار کا ترازو اتنا خطرناک ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی ایک ترازو ہوگا, اور وہ ترازو سونار کے ترازو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے, اور قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی, اور جب ہم حساب لیں گے تو ہم کافی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, کہا اے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں, نوکر چاکر ہیں, وہ میری بات نہیں مانتے, میری نافرمانی کرتے ہیں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں, بدلے میں میں ان کو گالی دے دیتا ہوں, ان کو سزا دے دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی میرا حساب تو نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, کہا اے میرے صحابی تو اپنے غلاموں کو جو مارتا ہے, پیٹتا ہے, گالی دیتا ہے, اور وہ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں, دونوں کو تولا جائے گا قیامت کے دن. اگر ان کی نافرمانی زیادہ ہے اور تیری سزا کم ہے تو یہ تیرے حق میں اچھا ہو جائے گا, تیری نیکی بڑھ جائے گی, تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اے میرے صحابی اگر تیرے غلاموں نے, تیرے نوکر چاکروں نے جو تیری نافرمانی کی ہے وہ کم ہے, اور تو نے جو مارا ہے, تو نے جو سزا دی ہے وہ زیادہ ہے, تو اے میرے صحابی پھر قیامت کے دن تو نقصان میں پڑ جائے گا, تیرے اوپر ان کے گناہ لاد دیے جائیں گے, تیری نیکیاں مٹا دی جائیں گی. صحابی ایک کونے میں جا کے رونے لگے,
دہاڑے مار مار کے رونے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہو گیا ان کو؟ کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی. کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ صحابی دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی, اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا, اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا کہ میں غلاموں کو مار دوں اور میری سزا اگر زیادہ ہو جائے تو قیامت کے دن میری نیکی کم ہو جائے اور ان کے گناہ میرے اوپر لاد دیے جائیں. اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا. اے اللہ کے نبی, انی اشہدک علی انہم احرار کلہم, رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں, اب میں ان کو غلامی سے نکال رہا ہوں. اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا. میرے عزیزو, یہ قیامت کا دن ہوگا, یہ اللہ کی عدالت ہوگی. اب ایک آخری بات بھی سن لیجئے. اللہ کی عدالت میں انسان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا, انسان کے گناہوں کو بھی تولا جائے گا. لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو نیکی لے کے آئیں گے, لیکن اللہ کے ترازو پہ جب ان کی نیکی رکھی جائے گی تو وزن آئے گا زیرو, ان کی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ میں 2 مثال بیان کر کے, جو وقت ختم ہونے والا ہے صرف 2 مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. آج جمعہ کا دن ہے, سورہ کہف تو آپ نے پڑھی ہوگی, سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, جو دنیا میں بڑا عمل کر رہے تھے لیکن قیامت کے دن ان کا سارا عمل برباد ہو جائے گا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, توحید نہیں تھی, جو شرک کرتے تھے, جو کفر کرتے تھے. آج بہت سارے لوگ ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, 5-10 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے حج بھی کر چکے, عمرہ بھی کر چکے, مگر گلے میں اتنا موٹا تعویذ باندھ کے چل رہے ہیں, بازو پہ امام ضامن باندھ کے چل رہے ہیں, گھر پہ یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگا رہے ہیں, کبھی قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, کبھی کسی پیر کے آگے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کوئی پیر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہیں, کیا نام ہے ان کا, خواجہ مخدوم اشرف کی اولاد ہیں. پیر صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بادشاہوں کی طرح, اور پبلک ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے چل رہی ہے, ہاتھ میں لاٹھی لیے ہیں. پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے وراجمان ہیں, اوپر سے عورتیں ویڈیو بنا رہی ہیں, مرد ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ ڈھونگ, یہ 420، یہ حرام خوری، یہ مکاری، یہ دین کے اندر نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ اس کو آپ عزت کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی ان پیروں کی. ویڈیوز موجود ہیں, یہ مزاروں پہ رہنے والے جو سو کالڈ پیر اور مجاور ہوتے ہیں, ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ فجر کی نماز میں کیا رکعت نماز ہے. ان کی اوقات اتنی, ان سے پوچھو فجر کی نماز میں کیا رکعت, یہ نماز تک تعداد کی رکعت تک نہیں بتا پائیں گے, رکعت کی تعداد نہیں بتا پائیں گے, نماز کا طریقہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ پیر پرست, یہ قبر پرست, یہ پیڑوں کی عبادت کرنے والے, یہ درختوں کی عبادت کرنے والے, یہ پیروں کے آگے جھکنے والے, ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں برباد ہو جائیں گی. اور ایک اور بد نصیب ہوگا جس کی نیکی اللہ کے یہاں برباد ہو جائے گی. کون ہے وہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں, آخری حدیث. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی کے غلام کا نام تھا صوبان, بیٹا پیدا ہو نام رکھو, بہت پیارا نام ہے صوبان. صوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے, پہاڑ کے برابر نیکی لے کے آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا, برباد کر دے گا ان کی نیکیوں کو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے, ذرا کھل کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, عبادت بھی کریں گے. کیا مطلب؟
ظاہری اعتبار سے بڑے دیندار ہیں، بڑے تقوی والے، بڑے عبادت گزار ہیں، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن تنہائی میں وہ نہ جانے کون کون سے گندے کام کریں، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی میرے ساتھی۔ آج افسوس کی بات ہے، معاشرے کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملتی ہے جو سفید پوش ہیں، مگر اندر سے ان کا کردار جب معلوم ہوتا ہے تو شرم سے نظریں جھک جاتی ہیں میرے ساتھی۔ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں صاحب نکاح آسان کرو، نکاح آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے، اور سماج کی بڑی تعداد مردوں اور عورتوں کی ایسی ہے جو شادی کرنے کے بعد بھی زنا کرتے ہیں۔ شادی شدہ زناکاروں کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد میں سماج میں موجود ہے۔ کہیں شوہر بیوی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، کہیں بیوی شوہر کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہی ہے۔ کر لو جو منمانی کرنا ہے کر لو، کر لو جو دھوکہ دھڑی کرنا ہے کر لو۔ اگر تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی تو پبلک کے سامنے لاکھ سجدے کیے ہوں، لاکھ آپ نے روزے اور حج اور عمرے کر لیے ہوں، اگر تنہائی کو گناہوں سے نہیں بچایا میرے پیارے ساتھیوں تو قیامت کے لیے یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہاڑوں کے برابر انسان نیکی لے کر کے آئے گا اور اس کی نیکی لٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی عدالت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں تو اپنی عدالت میں ہونے والی کارروائی میں اے اللہ تو ہم پر نظر کرم فرمانا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ آسان حساب ان کا ہوگا جن کی بس پیشی ہوگی، ان کے عمل کی جرا نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی تو شامل فرما دے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں ان کو